دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ 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 وہ جہنم میں کیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو جت رسول اللہ کی اللہ 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 اونچی آواز سے اللہ 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 سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے اچاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اللہ 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 تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ 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 خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی اللہ 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 اونچی آواز سے پڑھے اللہ 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 اے رضا خود صاحب قرآن مدح اے حضور اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اللہ 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 جل وعلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا. جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے جنت کا راستہ بھول گیا. تو ہم نے اب حدیث پاک ہمیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اگر جنت کا راستہ لینا ہے، جنت کے راستے پر چلنا ہے، تو کیا کرو؟ درود پڑھو. کیا پڑھو؟ درود پڑھو. کیا پڑھو؟ درود پڑھو. جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو اب نے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے. ہم نے درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے. سونے کی عادت ہے، سونے کی عادت ہے. 8 گھنٹے سوتے ہیں تو پھر کوئی اٹھاتا رہے، اٹھتے نہیں ہے. سونے کی عادت ہے. رونے کی بھی عادت ہے، روتے بھی ہیں، چیزیں نہیں ملے تو روتے بھی ہیں. رونے کی بھی عادت ہے. 3 ٹائم کھانا کھانے کی بھی عادت بنی ہوئی ہے. سکول یا مدرسے سے چھٹیاں کیسے کرنی ہے اس کی بھی عادت بنی ہوئی ہے. تمام کاموں کی عادت بنی ہوئی ہے. تو درود پاک پڑھنے کی بھی عادت بنانی ہے. درود پاک پڑھنے کی بھی عادت درود پاک پڑھنے کی بھی عادت بنانی ہے. صلو علی الحبیب 313 مرتبہ ڈیلی درود پاک کون پڑھتا ہے؟ 313 مرتبہ. اللہ اکبر. ہمارے مدرسے میں تو یقین ہی درود پاک پر لایا جاتا ہے کہ درود پاک پڑھو. درود پاک صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے بچوں کو ہم یہی تربیت دیتے ہیں کہ کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ درود پاک پڑھو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 313 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھو. آج کا دن مقرر کر لیں کہ آج میں سارا دن کوئی بات نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. کوئی بات کروں گا یا نہیں کروں گی. بات نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. آج میری زبان سے صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کے علاوہ کچھ اور لفظ نکلے گا ہی نہیں. ذہن بنانے والی بات ہے. اگر کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا میں اشاروں میں جواب دے کے میں درود پاک پڑھوں گی. درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی. سارا دن کوئی بات نہیں کرنی آج ضرورت کے علاوہ.
صرف اور صرف درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف درود پاک پڑھنا ہے. ایک مرتبہ عادت تو بنا کے دیکھیں، آج نیت تو کر لیں اور پڑھنا تو کوشش کریں. شیطان تو روکے گا، شیطان تو روکے گا. کھیلے کودے، ہنسی مذاق کریں، فضول باتیں کریں، دیگر اور کام کریں، مگر درود پاک پڑھنے سے روکے گا. مگر انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا سارا دن درود پاک پڑھتے ہوئے گزرے گا. انشاءاللہ عز وجل. پیچھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بیان سن رہے تھے نیکیوں میں حصہ ملائیے، نیکیوں میں حصہ ملائیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک پارہ 14، اللہ تعالیٰ قرآن پاک پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے. اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ کیا کرے، اس کا وہ قرض اس کو کئی گنا میری طرف توجہ کریں، اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے. اللہ کو ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، اللہ کو اچھا، اور اللہ اس کے بدلے میں کیا کرے، اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے. مال دیا کس نے؟ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. سرکار غوث اعظم حضور غوث اعظم، حضور سرکار غوث اعظم 11ویں والے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تم اس مال کے وکیل ہو، تم اس مال کے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس مال کے کیا ہو. مثال کے طور پر ہم کسی کو 200 روپے دیں، ہم کسی کو 200 روپے دیتے ہیں اور کہیں کہ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، بازار سے فلاں چیز، تو وہ شخص جسے ہم نے پیسے دیے یہ 200 کا مالک نہیں ہے. ہم نے پیسے دیے، یہ 200 روپے کے فروٹ لے آؤ، ٹھیک ہے نا. اب یہ جس کو پیسے دیے وہ مالک تو نہیں ہو گیا نا، 200 روپے کا مالک نہیں ہے نا، وکیل ہے، وہ چیز لا سکتا ہے جو ہم نے کہی ہے. اسی طرح ہم سب اس دنیا میں مال و دولت کے مالک نہیں ہیں. بڑی پیاری بات ہے، ہم مال و دولت کے مالک، یہ میرا گھر، یہ تیرا گھر، یہ میری زمین، یہ میری چیز، یہ میری چارپائی، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میری گاڑی، یہ میرا پلاٹ، یہ اس کے مالک نہیں ہے، بلکہ وکیل ہے، اصل مالک اللہ پاک ہے. اصل مالک کون ہے؟ وکیل ہے. وکیل سے جو مال واپس لیا جاتا ہے وہ قرض نہیں ہوتا، وہ تو مالک کی چیز ہوتی ہے جو اسے واپس لٹائی جاتی ہے. مگر اللہ پاک کی عنایت، اس کی رحمت اور ذرا نوازی دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے. علماء فرماتے ہیں اس جگہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا.
اس سے یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کیے، 100 روپے خرچ کیے، جلیبیاں بانٹی، ٹوفیاں بانٹی، چاول بانٹے، لنگر کیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اب یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو میں نے اللہ کی راہ میں بانٹا ہے، جو میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ اللہ پاک کئی 100 گنا بڑھا کر مجھے واپس دے گا، کئی گنا بڑھا کر مجھے واپس دے گا۔ کسی کے گھر میں راشن دے دیا، کسی غریب کے بجلی کا بل ادا کر کے دے دیا، کسی کو پانی کا انتظام کر دے دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، یہ سب راہ خدا میں خرچ کرنے کی صورتیں ہیں۔ مسجد میں چٹائیاں بچھوا دی، لوٹے رکھوا دیے، مسجد میں اینٹیں دے دی، سیمنٹ دے دیا، مزدوروں کی مزدوری دے دی، سریہ دے دیا، یہ سب راہ خدا میں خرچ کرنے کی صورتیں ہیں۔ مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو قرآن پاک تقسیم کر دیے، مدنی قاعدے تقسیم کر دیے، یہ سب راہ خدا میں خرچ کرنے کی صورتیں ہیں۔ راستے میں سے کانٹے ہٹا دیے، ثواب ملے گا۔ راستہ کھول دیا، یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر واپس لٹائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے، 5 روپے، 2 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، جو غریب ہیں ان کو دینا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ حضرت سنیے گا، حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، آپ کو کسی نے بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ یعنی 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا جائے، 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا جائے تو ثواب میں یہ 10 لاکھ گنا ہوگا۔ تو ثواب میں یہ کتنے گنا ہوگا؟ 10 لاکھ گنا ہوگا۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے کتنا عطا فرماتا ہے؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ ایک نیکی کے بدلے 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا، مال بھی اس نے دیا، مال بھی اسی کا دیا، بھی اسی نے۔ اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں تو مال بھی محفوظ، ثواب بھی، اور ایسا ثواب بھی ایسا کہ گنتی اور حساب میں نہ آ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کی شرح میں مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یعنی روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے، سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے جو یقیناً قبول ہے۔ سخی کے حق میں
روزانہ فرشتوں کیا کرتے ہیں؟ فرشتے روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں، فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے، جو یقیناً قبول ہے، جو یقیناً ہمیں دین کی مالی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں دین کی مالی خدمت، صدقہ و خیرات کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در جود و سخاوت سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی بھی شخص اگر مانگنے والا آ جاتا تو خالی نہیں جاتا تھا۔ صدقہ گناہ کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی جو ہے نا وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی آگ کو، میرے گھر میں پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، رزق نہیں روٹی نہیں ہے، تو صدقہ کریں۔ کیا کریں؟ صدقہ کریں، اللہ کرم کر دے گا، اللہ کیا کر دے گا؟ کرم کر دے گا۔